خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین کرام، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کو جب نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے اسلام کی دعوت دی گئی کہ اسلام قبول کر لیں، تو ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی اللہ کو بڑے پیارے ہیں، ہم تو آپ کی اتباع اور پیروی کے بغیر ہی اللہ کے بڑے پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پہلے ہی مقبول ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی پیروی کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول، ان کی اس بات کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے محبوب، آپ ان سے فرمائیے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی میں تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جی ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، ہم پہلے ہی اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، تو فاتبعونی، پھر اے محبوب یہ آپ کی اتباع کریں، آپ ان سے فرمائیں کہ آپ کی پیروی کریں، یحببکم اللہ، پھر اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ تو خیر، اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور اتباع شرط ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور محبت کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب یا مقبول نہیں ہو سکتا۔ اصل میں نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندے کے دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو اور ایمان ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے دل میں نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جتنی زیادہ ہوگی، اس کا ایمان بھی اتنا ہی زیادہ اور پختہ ہوگا، اور جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بغض ہوگا اور جتنا ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو نبی پاک سید عالم علیہ السلام کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اب احادیث مبارکہ میں بھی اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص کامل مومن، پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان، اولاد اور مال اولاد اور تمام چیزوں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ وہ بندہ مومن کامل ہے، وہ بندہ پورا ایمان والا ہے جو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ اور جب ہم اس بات کو جان لیں کہ محبت مصطفیٰ ہی در اصل ایمان ہے اور بغیر اس کے چارہ ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس کے رسول ہی ہماری نجات کی ضمانت ہے، تو پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، عشق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں،
اور محبت کا تقاضا کیا ہے، اس کو ایک حدیث پاک کی روشنی میں ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن یعنی پورا ایمان والا کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے، مطابق نہ کر دے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا جائے۔ فرمایا ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے، فرما برداری بھی کرتا ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے، اس کا نام بھی بار بار لیتا ہے۔ تو نبی پاک سید عالم علیہ السلام سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ حضور کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے، درود و سلام سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک پر کثرت سے پڑھا جائے۔ اور کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نعتیہ کلام میں اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ جو ہمیں کبھی نہ بھولے ہم بھی ان کے ذکر کو اپنی عادت بنا لیں، ہم بھی ان کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا وتیرہ بنا لیں۔ آپ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے معمولات کو اپنے کردار کے اندر اس طرح سے اتار لیں کہ ہمارے کردار سے ہماری سیرت و کردار سے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی جھلک نظر آئے۔ ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمیں نعرے لگا کر اور بتا کر لوگوں کو اعلان کر کر کے بتانا نہ پڑے کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، بلکہ ہمارے کردار کو دیکھ کر کوئی خود ہی جان جائے کہ اس طرح کے کردار والا بندہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے سچی محبت اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی کامل اتباع کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرینوں سامعین کرام، ہمارے خوشبو رمضان کے جو ایپیسوڈز تھے وہ مکمل ہوئے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان ناظرین و سامعین کا جنہوں نے ہمارے ایپیسوڈز کو دیکھا، ہماری ویڈیوز کو دیکھا، شیئر کیا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا۔ تو آپ احباب کا بہت شکریہ، اور آپ کو میری طرف سے پیشگی عید الفطر کی بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین، جزاک اللہ خیر۔